اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کی ویڈیو ہے جی ہماری جنات کی حاضری کے متعلق۔ ٹھیک ہے، جنات کی حاضری کے اندر مختلف جو ہے نا ہمارے پاس کویسچن آ رہے ہیں، مختلف لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، تو میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ ایک ویڈیو بنا لوں جس میں ان سب لوگوں کے کویسچنس کا آنسر بھی آ جائے گا، اور ساتھ جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے ایک چیز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک سوال میرے پاس آیا جی کہ جی میں جنات کا چلہ کر رہا ہوں، تسخیر کا، تقریباً مجھے 2 سال ہو گئے، مجھے آج تک کوئی جن نظر ہی نہیں آیا، نہیں نظر آیا۔ ٹھیک ہے جی، ایک یہ چیز۔ ایک دوسرا بندہ ہے، وہ اس کا سوال یہ ہے کہ جی میں نے کوئی چلہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور میں رات کو شدید خوفزدہ ہو جاتا ہوں، مجھے بار بار آگ نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں ان دونوں کو ایکسپلین کرتا ہوں ون بائی ون۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ ایک چلہ کر رہے ہیں تسخیر کا، تسخیر جنات۔ اب انہوں نے جنہوں نے بھی لکھا ہے نا، مجھے انہوں نے اپنی ڈیٹیل نہیں لکھی، ان کا نام، والدہ کا نام اور چلہ کیا کیا ہے، یہ مجھے یہ چیزیں انفارمیشن چاہیے، پھر ہی میں بتا سکتا ہوں، باہر انہوں نے یہ چیزیں نہیں لکھی۔ ایک میں آپ کو چیز بتاؤں گا، اگر آپ کوئی جنات کا چلہ کر رہے ہیں، اگر کوئی جن آپ کے سامنے آ گیا ہے، اول تو وہ اس شکل میں آتے ہیں کہ بعض اوقات یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ آیا ہی نہیں سامنے، وہ بھی 2 سال سے۔ یہ کوئی ایسی غلطی کر رہے ہیں جو جب میری ان سے بات ہوگی تب پتہ چلے گا۔ لازمی وہ سامنے آئے ہوں گے، کبھی کسی جانور کی شکل میں، کبھی کسی بوڑھے آدمی کی شکل میں، کبھی کسی بچے کی شکل میں۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ نہ آئے، وہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب جنات آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں نا، اس کی 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا آپ کو وہ شکار کر لیں گے یا خود آپ کے غلام ہو جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے سامنے نہیں آ رہے، آپ کا شکار نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا ہوا، ٹھیک ہے، اور آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو بھی ان کو وہ نظر نہیں آ رہے، تو اس میں آپ نے کوئی غلطی کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جو جنات ہوتے ہیں نا، وہ قبرستانوں میں فوراً نظر آ جاتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جس کمرے میں، یہ تو آپ لوگوں کو کامن پتہ ہے، جس کمرے میں قرآن شریف ہو یا آیتیں وغیرہ لگی ہوں، چاروں کل لگے ہوں، آیت الکرسی لگی ہو، وہاں پہ کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ کوئی جادو، جنات ایسی چیز ہو؟ تو آپ کبھی بھی دیکھ لیں مسلمانوں کے جو قبرستان ہوتے ہیں نا، اس میں بہت ساری قبروں کے اوپر چاروں کل بھی اور قرآن شریف کی آیتیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے وہاں پہ جو ہے نا، اگر آپ سمجھیں گے کہ فوراً جنات آ جائیں اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے اپنا ڈر اندر جو ہے آپ کے، وہ اگر آپ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، اس سے ڈر جاتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو نا کچھ ٹپس بتاتا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر نہیں آتا، تو یہ ٹپس جو ہیں، ایک چیز یہ کوشش کریں، چلہ کریں کسی پانی کے نزدیک، ٹھیک ہے، اس میں کوئی جھیل ہو سکتی ہے، کوئی دریا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دریا میں سب سے زیادہ یہ چیزیں دریا سے نزدیک آپ کو ملتی ہیں۔ سمندر بھی ہوتا ہے، لیکن سمندر کیونکہ اس ٹائم پنجاب میں سمندر کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے پرٹیکولر دریا کی میں بات کر رہا ہوں۔ دوسری چیز، اگر آپ اپنے گھر پہ چلہ کر رہے ہیں نا، تو جو عاملین حضرات ہیں نا، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ایک کمرہ گھر میں بنا لیتے ہیں، ایک کمرہ ہوتا ہے مخصوص، اس کمرے کے اندر ہمیشہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی لبان یا عود یا کوئی خوشبو ہمیشہ جل رہی ہوتی ہے، پہلی چیز۔ دوسرا، اس کمرے میں ہمیشہ جو ہے نا اندھیرا ہوتا ہے۔ تیسرا، اس کمرے میں کوئی نہیں جاتا۔ مثلا آپ نے کمرہ لیا ہوا جی، کمرہ اسپیسیفک رکھا ہوا ہے، آپ جاتے ہیں اس پہ جا کے پڑھائی کرتے ہیں، پڑھائی کر کے اس کمرے کو دوبارہ لاک کر کے واپس آ جاتے ہیں، اس کے اندر آپ کے ہلکی سی کوئی پرفیوم یا کوئی لبان، کوئی ایسی چیز جلائی رکھتے ہیں جس سے اس کمرے میں خوشبو آتی ہے۔ 40 دن تک اس کمرے میں اور کوئی نہیں جاتا، ٹھیک ہے، تو اس کمرے میں لازمی اثرات آنے شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جیسے کہ کوئی کھنڈر ہے، کبھی نوٹ کریں، غاروں میں، کھنڈرات میں، ٹھیک ہے، پرانی حویلیوں میں، وہاں پہ جنات کا عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جو ہی آپ اس جگہ پہ انٹر ہوں گے نا، فوری طور پہ آپ کو اتنا ڈر خوف پیدا ہو جائے گا کہ آپ وہاں پہ پڑھائی کر ہی نہیں سکیں گے. وہاں پہ پڑھائی کرنی مشکل ہی، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے فوری طور پہ کہ یہ بندہ کس نیت سے آیا ہے، اور وہ کبھی بھی غلام ہونا نہیں چاہتے. اس لیے ان جگہوں پہ آپ اس نیت سے جائیں، آپ کے اندر انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو فوری طور پہ وزن پڑنا شروع ہو جائے گا، آپ کا آنکھیں بھاری ہو جائیں گی، سر کندھے درد ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ جو دوسری بات کی ہے نا، یہ جیسے ہی دیکھیں آگ نظر آنا یہ ان جگہوں پہ ہوتا ہے جن جگہوں کی میں بات کروں. ان جگہ کھنڈرات کی، غاروں کی، پرانی حویلیوں کی، جہاں پہ لوگ نہیں جاتے، کوئی پرانا درخت ہو وہاں پہ بھی ہوتا ہے. آگ دکھانے کا مقصد ہوتا ہے ان کی شدید ناراضگی. جنات جب شدید ناراض ہوتے ہیں نا تو آگ دور سے آپ کو دکھائی دے گی. یہ نہیں کہ سچ مچ آگ لگ جائے گی. جیسے آپ ایک گراؤنڈ میں جا رہے ہیں، دور آپ کو لگ رہا ہے آگ لگی ہوئی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، یا آپ کو آگ فیل ہوگی، قریب جائیں گے تو نہیں ہوگی. تو آگ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو بار بار وارن کر رہے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ. اس سے اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اگر وہ نہیں باز آ رہا نا، تو بعض اوقات یہ چیز ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ہوئی تھی، آپ کے ناک سے نا خون نکلنا شروع ہو جائے گا بلا وجہ. بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس موبائل ہے نا، اس کی ایک دم بیٹری ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بجلی اگر ہے پاس تو وہ خراب ہو جائے گی بلب، مقصد اگر اس طرح کی پریشانی ہوتی ہے. لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ آپ کے ناک سے خون نکلنا شروع ہو جانا، ٹھیک ہے جی، آپ کو دور آگ نظر آنی، وزن سب سے پہلے وزن پڑنا ہوتا ہے. پھر کہیں دور سے آپ کو رونے کی آواز آئے گی. آواز کے تھرو سب سے زیادہ یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. چھوٹے بچے کی آواز ہو سکتی ہے، عورتوں کی آواز ہو سکتی ہے. میرے ساتھ تو خیر عورتوں کی آوازیں آتی ہیں مجھے، جو کہ جیسے کسی میت پہ نہیں عورتیں جو روتی ہیں اس طرح کی آوازیں. پھر ناک سے خون نکلنے کا جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن پہ قبضہ کر لیتے ہیں. بعض اوقات آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ مفلوج ہو سکتا ہے. یہ عارضی بھی ہو جاتا ہے وقتی طور پہ، اور مستقل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کو یہ کنڈیشن نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہاں سے فوری ہٹ جائیں، اور ان کو یا تو آپ اگر پھنس گئے ہیں، جیسے کہ رستہ بھول گئے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ چلے گئے ہیں جہاں آپ کو یہ پریشانی ہو رہی ہے اور آپ اکیلے ہیں، اس صورت میں ایت الکرسی پڑھیں، چاروں کل پڑھ کے اپنے پھونک ماریں، اور آواز بلند ایک دفعہ کہہ دیں کہ جی میں اس جگہ پہ آپ کو تنگ کرنے نہیں آیا، مجھے یہ پریشانی ہے، میں یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں سے رستہ دے دیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ جب آپ یہ بات کر لیتے ہیں نا تو آپ کو تنگ کوئی چیز نہیں کرتی. اللہ کے نام سے بڑی کوئی طاقت نہیں. ٹھیک ہے. آپ کو میں ایک دعا بتاتا ہوں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز میرے آگے نہیں آ سکتی، نہ مجھے تنگ کر سکتی. یہ دعا ہے. تو جب آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز فضول تنگ نہیں کرتی. ہاں انلیس کہ آپ خود اس نیت سے نہ جائیں کہ آپ ان کو تنگ کریں. اکثر اس طرح ہوتا ہے، یہ پہاڑی علاقوں میں جو لڑکے وغیرہ جاتے ہیں نا ادھر سیر وغیرہ کرنے، تو ان کو کوئی نہ کوئی چیز اس طرح کی ان کے اوپر کئی لڑکوں کے اوپر یہ اثرات ہو جاتے ہیں. تو جب وہ ذہن پہ قابو کر لیتی ہے نا، تو اب جیسے ایک مریض میرے پاس آیا تھا، اس کے ساتھ یہ پرابلم تھی کہ جگہ تھی جہاں پہ جی مشہور تھا کہ وہاں پہ کوئی پری یا چڑیل رہتی. ٹھیک ہے. وہ 2-3 بندے تھے، وہ ادھر گئے، انہوں نے دور سے جگہ دیکھی تو انہوں نے کہا ادھر جائیں گے، لیکن ہمت نہیں پڑی. رات کو جی ان میں سے ایک لڑکا جو تھا وہ لاپتہ ہو گیا، تو باقی 2 اس کو ڈھونڈتے جب ادھر گئے تو وہ جس جگہ کے متعلق تھا نا کہ یہاں پہ وہ اس کی چڑیل کا یا پری کا جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا دوست وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے نا عجیب طریقے سے آوازیں نکال رہا ہے اور خوفناک طریقے سے چیخ رہا ہے اونچی اونچی نا. تو اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ پہلے وقتی طور پہ اس نے وہاں گیا ہوگا، تو اینڈ پہ اس نے اس کے ذہن پہ قبضہ کر لیا. تو یہ ایک قسم کا اس کو کہتے ہیں قابض ہو جانا. تو اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں جس میں بعض اوقات یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، بعض اوقات یہ مستقل ہوتا ہے. اگر مستقل ہو جائے پھر آپ کو اس کا پراپر علاج کروانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں، اگر تو آپ کو ان میں سے کوئی مسئلہ نا، آپ اندھیرے سے اسپیشلی ڈرتے ہیں، آگ نظر آتی ہے، آوازیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، پڑھائی کے دوران بعض اوقات آپ کے کان بند ہو جائیں، آپ کو نظر آنا بند ہو جائے، اس صورت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پڑھائی کو برداشت نہیں کر رہے اور آپ کو آگے نقصان ہوگا. اس کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اس دن کی پڑھائی مکمل کریں، آ کے جو ہے نا کوئی نیاز دیں. ٹھیک ہے. اپنے استاد سے بات کریں کہ جی میں یہ پڑھائی نہیں کر سکتا، مجھے یہ پرابلم ہے. یا تو حصار کا وہ کوئی طریقہ آپ غلط کر رہے ہیں، یا وہ پھر آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے، پھر دوبارہ جائیں. جب یہ کنڈیشن ہونی شروع ہو جائیں تو اس کے بعد نہ جائیں. وہ لوگ اسپیشلی جو شادی شدہ ہیں، ان کے بچوں کے اوپر جو ہے نا اس کے اثرات پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات عامل کے اوپر خود اثرات نہیں پڑتے، اس کے بچوں میں پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات عامل اگر مضبوط ہے تو وہ فائنینشلی اس کو پریشان کر دیتے ہیں، یا اس کی اولاد میں سے کسی کو جو ہے نا بیمار کر دیں گے، یا خدا نخواستہ کو بچہ جل سکتا ہے. ٹھیک ہے.
کہ پانی سے بھی جل سکتا ہے، ابلے ہوئے پانی سے، تو ان چیزوں سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی کویسچن ہے آپ کا تو میرے سے ضرور پوچھیں، میرا واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس ویڈیو کی جو ہے وہ اس سے متعلق کوئی کویسچن ہو تو مجھ سے آپ پوچھیں، تو چیٹ سے بات کر لیں یا مجھے واٹس ایپ کر لیں۔ شکریہ۔